کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی درخواست آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی مسترد کر دی۔ اب سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا مقدمہ اسی خصوصی عدالت میں چلے گا اور 11 مارچ کو عدالت نے سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے بلا لیا ہے۔ میں آپ کو ناظرین ایک کہانی بتاتا چلوں کہ یہ کیس تو چلتا رہے گا، اس میں بعد میں جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد کیا مراحل ہوں گے وہ ہم اپنے پینلسٹ سے بھی جانیں گے، لیکن میں آپ کو کچھ اطلاع اس بارے میں دیتا جاؤں اور میں آپ کو پروگرام میں یہ بھی بتاؤں گا کہ 35 پنکچر کا جو عمران خان کا دعویٰ تھا اس کو کچھ تقویت مل رہی ہے، کس طرح سے مل رہی ہے اور کیا رپورٹس اس حوالے سے سامنے ہی اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ لیکن پہلے سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ایک خبر آپ کو دیتا چلوں کہ سابق صدر پرویز مشرف کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 17 فروری کی رات 2 حکومتی اراکین AFIC گئے اور ان کے پاس ایک معافی نامہ تھا۔ جنرل مشرف سے اس معافی نامے پر دستخط کرنے کا کہا گیا، تاہم جنرل مشرف کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ حکومتی ذرائع سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ انہی دنوں سعودی مہمان بھی اسلام آباد میں موجود تھے اور جو سعودی مہمانوں کے حوالے سے ہمارے پاس اطلاع آئی ہیں ان میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی شہزادے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے جنرل پرویز مشرف کی رہائی اور ملک سے باہر بھیجنے کے حوالے سے بھی بات کی، تاہم وزیر اعظم نے یہ کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے۔ میرے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس موقع پر وزیر اعظم صاحب کو صرف یہ یاد کروایا گیا کہ جب اسی طرح سعودی حکمرانوں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کی بات کی، اس وقت کے حکمران جنرل پرویز مشرف نے فوراً بات مان لی، بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت کے حکمران جنرل مشرف اور قیدی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ڈیل کو خفیہ رکھا گیا اور تمام تر حکومتی مشینری اس کی تردید کرتی رہی، اسی طرح آج کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ بات ہو یا نہ ہو، دھواں وہاں سے ہی اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے۔ ناظرین، میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسام بخاری صاحب، سابق وزیر مملکت اطلاعات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مدثر رضوی صاحب۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک تقریباً 40 NGOs کا ایک نیٹ ورک ہے جنہوں نے الیکشن مانیٹر کیا تھا اور آج انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس سے بظاہر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان نے جو 35 پنکچر لگانے کا دعویٰ کیا تھا اس کو کچھ تقویت مل رہی ہے۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پارلیمنٹرین شفقت محمود صاحب۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ سینٹ صاحب، پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا، ڈینائلز تو ہوتے رہتے ہیں کہ سعودی حکمرانوں نے یہ بات کی نہیں کی، اس کیس کا آگے جا کے بنے گا کیا؟ مشرف صاحب عدالت میں آئیں گے، عدالت اپنا فیصلہ دے گی، جو بھی جس طرح کا فیصلہ آتا ہے اپیلیں ہوں گی، اس میں کتنا ٹائم پیریڈ لگ سکتا ہے؟ دیکھیے سر، یہ تو پہلے بھی میں آپ کے پروگراموں میں بھی اور دیگر بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ 2 دن آگے ہو جائیں گے پیچھے ہو جائیں گے، لیکن جنرل مشرف صاحب کو یہ فیس کرنا پڑے گا ٹرائل، وہ عدالت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اور میں یہ بھی کہا تھا، اور یہ بھی ریکارڈ اور قانون کی بات ہے کہ کوئی بھی کرمینل مطلب ہے 100 سال تک بھی بھاگتا رہے نا، قانون اس کا پیچھا کرتا رہے گا 100 سال کے بعد بھی گرفتار ہو کر اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلے 2-2.5 ماہ سے 3 ماہ سے یہ جو چل رہی تھی ایک چپکرش عدالت، بلکہ اس کو میں کہتا ہوں کہ عدالت ورسز علالت، مطلب ایک طرف علالت کہہ رہی تھی کہ علالت ہے، دوسری طرف عدالت تھی۔ مطلب عدالت بہرحال ایک کمپیٹنٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے فورس آف لا ہوتی ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ عدالت جو ہے الٹیمیٹلی جیت گئی۔ عدالت والی بات جو ہے وہ نہیں بنی، اور وہ دیگر جو باتیں تھیں ان کی، وہ بھی جو رائٹ ہوتا ہے ملزم کا، وہ کوئی ایسی نئی بات میرے لیے نئی بات نہیں ہے، وہ ملزم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کورٹ کی جیورسڈکشن پر اعتراض کرے کہ آپ کو جی اختیار نہیں ہے، مطلب اختیار سماعت نہیں ہے، مطلب تو بہرحال اس کا فیصلہ بھی وہ عدالتیں کرتے۔ آج وہ تقریباً سارے فیصلے ہو گئے، اب وہ سارے بادل چھٹ گئے، مطلب اب ایک کمپیٹنٹ کورٹ ہیونگ اے جیورسڈکشن، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جیورسڈکشن، اب جو ہے وہ ان کا ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل کا سامنا جنرل مشرف صاحب کو کرنا پڑے گا، اور ان کو صدر مملکت کے پاس معافی دینے کا بھی ایک حق ہے، اور ہم نے یہ بھی اطلاعات سنی ہے کہ کچھ حکومتی اعلیٰ جو حکمران ہیں ہمارے، انہوں نے یہ اس بات پہ غور بھی کیا ہے کہ اگر یہاں پہ ہو بھی جاتی ہے سزا تو شاید صدر صاحب اس کو معاف کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اس طرح کی کوئی بات چیت ہے؟ وہ دیکھیں جی، وہ کانسٹیٹیوشنل پاور ایک ہے، مطلب ہے، لیکن وہ تو تب ہوگی جب ابھی تو شہر بھی نہیں بسے، پہلے پتہ تو چلے کہ سزا ہوتی ہے، بری ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ان کو پورا رائٹ ہے
کیس اپنا لڑنے کا، وہ تو بات کی بات ہے، وہ پریزیڈنٹ کا پروجیکٹ ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. مطلب وہ تو ایک اسلام بخاری صاحب، میں نے کچھ اطلاعات بھی دی اپنے ناظرین کو. اس طرح کی چیزیں پاکستان میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. عدالت میں کیس بھی چلے گا، فرد جرم بھی عائد ہو جائے گی، فیصلہ بھی آ جائے گا، الٹیمیٹلی ہوگا کیا اس کیس کا؟ دیکھیں اشیاء، میرا اس پہ میرا ایک ذاتی ویو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اطلاع دی ہے سعودی مہمان کے حوالے سے، وہ میری اطلاع کے مطابق بھی وہ درست ہے. گفتگو کیا ہوئی یہ مجھے نہیں پتا، مگر مجھے جو سورسز مشرف صاحب کے قریب ہیں اور کوئی ایک دو ایسے سورسز جو موجودہ حکومت کے بھی قریب ہیں، ان کے بھی قریب ہیں، انہوں نے بھی دبے لفظوں میں ایسے کوئی بات جیسے ہوتی ہے کہ بات تو ضرور چل رہی ہے ان کی. اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیل جو ہے وہ بھی کرائی تھی سعودیز نے اور حریری صاحب نے، جس ڈیل سے انکار بھی کیا جاتا رہا، پھر اس کی میعاد سے بھی کیا جاتا رہا، پھر وہ بات ساری آ گئی. خیر قیدی بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا مشرف ہو. مشرف صاحب شاید اتنے مجبور نہیں ہیں جتنے میاں صاحب تھے، لیکن بہرحال قیدی مجبور تو ہوتا ہے. پھر بھی ان کے سامنے تو کورٹ مجبور نظر آ رہا ہے. لیکن ہاں، میں گزارش صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو مشرف وہ معافی نامہ کچھ دے دیتے یا کچھ ہو جاتا تو شاید اب تک وہ جا چکے ہوتے، لیکن شاید مشرف صاحب کے ذہن میں جانا ہے نہیں. ان کے لیے اب یہ دیکھیں، یہ جو طالبان والا ایشو ہے، یہ جو ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک آرمی چیف کو دینا سزا شاید ممکن نہ ہو ان کے لیے، اور وہ بھی اس لیے مجھے مشرف صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں. ہم نے ان کے خلاف ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑی ہے، ساتھ کرے، ہر جگہ کرے، ان کے وکٹم رہے، مگر یہ کیس جو ہے نا، یہ کیس بدنیتی کی بنیاد پہ ہے. میں کسی کو نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ 12 اکتوبر کا ذکر نہیں کرتے نا، یہ صرف افتخار چودھری کو اس میں بچانے کے لیے نہیں کرتے. اگر یہ 12 اکتوبر کا ذکر کرتے تو پھر شاید آرمی کے پاس یا باقی لوگوں کے پاس مشرف کی وکالت کرنی اتنی مضبوط نہ ہوتی. مگر چونکہ یہ 12 اکتوبر کا انہوں نے ذکر کرنا نہیں، ابھی یہ فافن کی بھی رپورٹ آ گئی ہے، وہ 35 پنکچر والی بھی بات آ گئی ہے، اور بھی ہم نے تو الیکشن لڑا ہے، تماشا دیکھا ہے، وہ سارا کچھ دیکھا ہے. افتخار چودھری ان کا ایسٹ ہے، اس کو کوئی گزاند نہیں یہ آنے دیں گے. میں گزارش صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جو میرا خیال ہے، ان کا جو ڈیزائن یا خواہش ہے وہ یہ ہے کہ عدالت مشرف صاحب کو سزا دے دے، اور وہ معافی مانگیں یا نہ مانگیں. صدر محترم بہرحال الیکٹڈ ہے، میں شیخ رشید صاحب کی طرح تو نہیں کہہ سکتا کہ کیوں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ صدر محترم ہیں، وہ ان کو پارڈن کر دیں. ان کا آئیڈیل ڈیزائن یہ ہے، اور کہیں کہ حالات چونکہ خراب ہیں، طالبان کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس لیے ہم آرمی کو سزا ہو گئی، ایک چیز آ گئی، مگر ہم آرمی کے ساتھ یہ چیز نہیں شروع کرنا چاہتے. باقی اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مشرف صاحب نے کوئی جیل میں جانا ہے اور باقی زندگی جیل میں بسر کرنی ہے، فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ بائی دیٹ. شاہ جی ایسا خیال ہے؟ آئی ڈونٹ بائی دیٹ. میں اتفاق نہیں کرتا. نہیں، وہ تو حق ہے، وہ تو حق ہے سر. دیکھیں نا، شاہ صاحب نے تو ججمنٹ سنا دی نا. نہیں، ججمنٹ نہیں، خیال ظاہر. شاہ جی سنیں نا، میں سنوں گا. سیاستدان ہیں اور اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب نے دیکھیں نا، ان سو مینی ورڈز کہہ دیا، ان کو سزا، فوجی جنرل کو سزا جو ہے یہ نہیں دے سکتے، نہیں دی جا سکتی. یہی ہے. اگر میں غلط، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ یہ کہہ کے معاف کیا، یہ کہہ کے معاف کیا جائے گا. نہیں، وہ اینڈ میں کہا آپ نے. نہیں، اب وہ تو شاہ جی میری ایک رائے ہے. نہیں، آپ کی رائے ہے، مطلب، لیکن آپ کی رائے کو تو میں ججمنٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ رائے نہیں ہے، یہ ججمنٹ ہے. اب میں حاکم آپ ہے، ججمنٹ میں دوں گا. حاکم والی بات نہیں ہے. مطلب اب سوال یہ ہے کہ مثلا میں یہ نہیں دے سکتا. وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹرائل فیس کرنا ہے، ٹرائل کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کام کورٹ کا ہے، وہ کورٹ کا کام ہے. بالکل صحیح ہے. شفقت محمود صاحب، افتخار چودھری صاحب سابق چیف جسٹس آپ کے بھی ایسٹ رہے ہیں؟ یہ سمجھتے رہے ہمارے ایسٹ رہے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی گفتگو جاری تھی، اس کے اوپر میں تھوڑا سا کروں گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاس تو کوئی کہنا چاہیے، وہ لیگل لینگویج میں کہتے ہیں کہ لیگس ٹو اسٹینڈ آن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود ڈیل کر کے گئے تھے. تو جنہیں کے ذریعے ڈیل کرائی تھی وہ بھی اب آئے ہوئے ہیں، اور اس پہ بالکل حقیقت ہے. میری بھی اطلاع یہی ہے کہ جو صاحبان آئے تھے وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے پرویز مشرف کا نپٹایا جائے. اس میں جو تھوڑا سا ابھی جو جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ میاں صاحب کیونکہ انتقام کی آگ میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پنش ہو جائے اور اس کے بعد میں جانے دوں گا. باقی لوگ کہہ رہے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں اور شاید اندرونی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی
पनिशमेंट से या ट्रायल से पहले ही भेज दिया जाए। तो इस बात पे मामला अड़ा हुआ है। अदरवाइज इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, शमशाद साहब ने सही कहा कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि कोई परवेज मुशर्रफ को कोई कैद नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ अपना एक क्या कहना चाहिए, वो जो एक इनका एक जहन में ये है कि इनको सजा दे के भेजा जाए। अदरवाइज ये मामला सारा तयशुदा है, और क्योंकि खुद वो करते रहे तो इसलिए, और खुद जिस तरीके से गए थे, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब भी इसी तरीके से चले जाए। शाह जी, दूसरी जजमेंट आपने कहा, बात तो वो भी यही कर रहे हैं, इतलात भी यही आ रही हैं। मैं तो इस बात से उन्होंने मेरे से इत्तफाक किया। मेरे दोनों भाई काबिल एहतराम है, मतलब अब मैं कैसे बात कर लूं कि कोर्ट ने है और ये कबल अज़ वक्त, यानी ये तो मजाक है अपने मुल्क के अदालती निजाम के साथ। अदालती निजाम की तो रिस्पेक्ट है, रूल ऑफ लॉ तो अपहोल्ड हो रहा है। ये अपहोल्ड हो रहा है कि भाई ये तो एक सियासतदान उस पर सियासी तजिया दे रहा है। नहीं, ये तजिया नहीं है, इसको तजिया नहीं कहते। कमाल बात है, सुप्रीम कोर्ट में शौकत साहब कह रहे हैं कि नहीं जी उनको सजा नहीं हो सकती। भाई सवाल ये है, सजा तो होगी, आगे जो मामला थे वो आगे वाला मामला ही है कि अभी नहीं आया, फिर आगे क्या होगा तो क्या नहीं होगा। देखे ना, ये तो कबल अज़ वक्त थी, आगे ही है, यानी आपने टंगा आगे कर दिया, घोड़ा पीछे कर दिया। खुदा का खौफ है, मतलब सवाल ये है कि मैं तो ये कह रहा हूँ, टंगा आगे कर दिया, घोड़ा पीछे क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कैसे हुआ घोड़ा पीछे, क्या होगा ये कोर्ट को पता है। कोर्ट को पता है। शफकत साहब मेरी एक अर्ज सुन लें। पंजाब हुकूमत, ये इतनी फौज हावी हो गई है हमारे सियासतदानों पर भी। नहीं, कोई हावी नहीं हुई, हावी और क्या ना हो। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत, देखिए ये मेरे लिए भी उतनी शर्मनाक बात है जितनी पंजाब हुकूमत उस वक्त की पंजाब हुकूमत के लिए थी, और जुडिशरी के लिए भी है। रेमंड डेविस गया कि नहीं? बिल्कुल गया। वो तो गैर था यार, ये तो अपना है भाई, ये तो अपना है, चीफ ऑफ स्टाफ रहा है। वहां तो पाशा साहब बैठे थे अदालत में। छोड़े, मैं नाम नहीं लेता, मैं तो आपको मिसाल दी है। अच्छा, शफकत महमूद साहब, 35 पंक्चर्स के दावे पे अभी तक कायम है इमरान खान साहब, या नोटिस मिलने के बाद वहां से कुछ रीथिंक कर रहे हैं उसको? देखिए, 35 पंक्चर जो है वो तो एक कॉन्वर्सेशन थी जो कि सुना के हुई। चले शफकत साहब, यहाँ पे हम आपको एक खबर देते हैं, इमरान खान साहब के दावे को कुछ तकवीयत मिल रही है, और कैसे मिल रही है। हमारे साथ मुदस्सिर रिजवी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है फैफिन के, वो मौजूद है। मुदस्सिर रिजवी साहब, आपने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसको आम अल्फाज में, जो मुझे समझ आई एक आम पाकिस्तानी की तरह, कि इमरान खान साहब के 35 पंक्चर्स के दावे को आपने तकवीयत दी है आज। नहीं, मेरे ख्याल में ये मफरूजा आपका पंक्चर हो गया है, क्योंकि ये वो जो जिन पंक्चरों का जिक्र की शायद आप निशान इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो डेटा है ये नेशन वाइड इलेक्शन रिजल्ट्स का एक एनालिसिस है, और उसमें एक जुज जो है एनालिसिस का वो देखा गया है कि इस दफा मुल्क में रिजेक्टेड वोट्स की तादाद डबल क्यों हो गई है। पिछली दफा 8.8 लाख के करीब थी, इस दफा 1.5 मिलियन से ज्यादा वोट रिजेक्ट हो गए, यानी 15 लाख लोग वोट। हम हमेशा सुनते हैं कि एवरी वोट काउंट्स, इस दफा 15 लाख वोटर गए हैं लेकिन उनका वोट काउंट नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, और ये डबल हो गया है पिछले की निस्बत। हमारा उसमें एक एनालिसिस ये है कि इसकी इम्प्लीकेशन रिजल्ट पे क्या है। तो 35 सीटें, पीएमएलएन के कितने लोगों को फायदा हुआ रिजेक्टेड वोट से? नहीं, मुझे नहीं मालूम। 35 सीटें हम जो कह रहे हैं कि 35 सीटें ऐसे हैं, मेरे ख्याल से आपकी रिपोर्ट मेरे पास जो पड़ी है, NA 104 गुजरात, पीएमएलएन विनर पार्टी, रिजेक्टेड वोट्स, इसको समझा दें। जो 35 सीटें हैं वहां पर जो विनर और रनर अप का जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो कम है रिजेक्टेड वोट से, यानी अगर 2 वोटों से कैंडिडेट जीत रहा है तो उस हलके में 5 वोट रिजेक्ट हो गए हैं, और ये एक सीरियस किस्म का इशू है। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनको इसकी सीरियसनेस का पता है। चलें, मैं इसकी सीरियसनेस, ये तो एक पॉइंट हो गया ना, इसमें और भी पॉइंट हैं रिपोर्ट में। इसमें रिजेक्टेड वोट्स का 12 इस किस्म के सीट्स पंजाब में हैं जिसमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम है रिजेक्टेड वोट से, 5 सिंध में है, 7 बलोचिस्तान में है, 5 केपी खैबर पख्तूनख्वा में है और 3 फाटा में है। एक सीट की खाली मैं मिसाल देता हूं बलूचिस्तान की, जहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो नहीं जीतने वाला कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के दरमियान फर्क 5,861 वोटों का है, और इस हफ्ते में 266 की, और यहां पे रिजेक्टेड वोट्स 25,562 हैं। ओके, सुल्तान बुखारी साहब, क्या ये नया तरीका है पंक्चर लगाने का?
یا یہ پرانا چلتا آ رہا ہے، اس دفعہ پنکچر تھوڑے زیادہ ہو گئے اور پکڑے گئے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ میں تو پہلے وہ بات کر چکا ہوں نا پہلے کہ افتخار چودھری صاحب کو تو چھیڑنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے بہت کچھ کر گئے. یہ الیکشنز تھا آروز کا. میں غلط بات کبھی نہیں کرتا. میرے تو اپنے دوست کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں تھی. ان کو جتنی سپورٹ تھی یہ تھا دے ہیڈ اے گڈ الیکشن. مگر اس گڈ الیکشن کو اس طرح کیا گیا کہ جو سیٹیں کسی اور جماعت کی، پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی جیتنے والی تھی، وہ بھی جیتنے نہیں دی گئی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب وائٹ پیپر آتا ہے یا کوئی کمیشن کی رپورٹ آتی ہے تو تب آتی ہے جب اس کی کوئی ریلیونس رہ نہیں جاتی. مگر اس میں کوئی شک نہیں. مثلا میں آپ کو بتا دوں، میرا ایک حلقہ ہے، اس میں 168% ووٹ کاسٹ ہوئے. راجہ پرویز اشرف صاحب کا ایک حلقہ ہے جس میں 218% ووٹ کاسٹ ہوئے. میں یہ بات نہیں کر رہا 168% آپ کی رپورٹ میں موجود ہے. یہ دوسرا میں پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں. پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں میں ایک اس پہ. اور آپ کی رپورٹ نے یہ اوتھینٹیکیٹ کیا ہے. میں ہمارا پریویو نہیں ہے. دوسرا آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ اگر غور کریں، کوئی ایک پولنگ اسٹیشن، جو لوگ ہم الیکشن لڑتے رہتے ہیں، الیکٹ ہوئے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ ہمارا پولنگ ایجنٹ موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے پنجاب کے سسٹم کو، میں پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ پولنگ ایجنٹ تو کم از کم ووٹ ڈال دیتا، یا اس کی بیوی تو ووٹ ڈال دیتی، یا اس کا بھائی تو ووٹ ڈال دیتا جو آپ کے پولنگ پہ سارا دن کھڑا رہا ہے. تو بہت سارے ایم این ایز ایسے ہیں، میں 10-15 کی آپ کو مثال دے رہوں گا. چوری اعتزاز احسن صاحب ایک وہ کر رہے ہیں اس پہ ورک ہماری پارٹی کی طرف سے. ایسے حلقے ہیں لائک میرے پولنگ اسٹیشن ملٹیپل ان ڈبل فگرز ہیں جہاں پہ ووٹ ہی نہیں ہے، زیرو ہے. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ شاہ صاحب، رپورٹ بھی یہ سامنے آ رہی ہے، 35 پنکچرز کے دعوے بھی آ رہے ہیں، اور اب چیزیں جو ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں اس طرح سے ایشو. اور میرے خیال فیفن کا آپ کا جتنا ڈیٹا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے ڈیٹا سے آپ نے یہ رپورٹ بنائی ہے. 17-16 کی بنیاد، اور یہ سرٹیفائیڈ ڈیٹا ہم نے 266 کانسٹیٹوئنسیز سے ریٹرننگ آفیسر سے ایکوائر کیا ہے، جو الیکشن کمیشن نے ریلیز کیا تھا. اس کی بنیاد پہ انالیسس کیا گیا ہے. اور یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، بڑی ریگولیرٹیز ہوئی ہیں جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور ٹپ دے دیتا ہوں، آپ اس کو غور کر لیں. عدالت میں ہے، شاہ صاحب ووٹ لڑتے ہیں، آپ لوگ سیاستدان ہیں، ہم دور سے بیٹھ کے آبزرو کرتے ہیں، چاہے میڈیا میں ہو چاہے سول سوسائٹی میں. الیکشن کا ایکسپیرینس نہیں ہے. جو پولنگ اسکیم ووٹر رجسٹریشن فریز ہو جاتی ہے الیکشن اسکیجول اناؤنس ہونے کے بعد، اس سے پہلے، اس کے بعد ووٹ اگر 4 ووٹر ہیں تو وہی الیکشن میں ووٹ دیں گے، 6 نہیں ہو سکتے اور 2 نہیں ہو سکتے. اس دفعہ جو پولنگ اسکیم جو ووٹر فریز ہوا ہے، اس کے بعد جو ریزلٹ رجسٹرڈ ووٹر کا ہے فارم 17 پہ، اس میں تقریباً 2.5 لاکھ ووٹرز کا فرق ہے. 57 کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جس 2.5 لاکھ ووٹرز کا فرق ٹوٹل اکراس پاکستان. کہیں پہ 4 ووٹر کا ہے. پنجاب میں کتنا ہے اس میں سے 2.5 لاکھ دیکھیں سے؟ یہ میں خالی کہہ رہا ہوں، یہ ایشوز، یہ اس کا شاید آپ کے ریزلٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. پنجاب میں میرے پاس جو فگرز ہے آپ کی رپورٹ کی 2,33,225. جی، تو یہ کم زیادہ ہو رہے ہیں. یعنی پولنگ جو فائنل جب الیکشن اسکیجول اناؤنس ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہے 10. جب ریزلٹ فارم 17 اناؤنس ہو رہا ہے اس پہ رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد لکھی ہے 17. وہاں پہ وہی کہہ رہا ہوں نا 168% الیکشن کمیشن. ناظرین، یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو یقیناً شفقت محمود صاحب اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ 35 پنکچرز کے دعوے کو اس طرح سے تقویت کیوں مل رہی ہے، اور حکومت یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ کرے گی یا نہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی رپورٹ آئی ہے اس سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان نے جو دعویٰ کیا ہے کہ 35 پنکچر لگائے گئے اس کو کچھ تقویت ملی ہے، لیکن یہ 35 پنکچر صرف پنجاب میں نہیں لگائے. فیفن کی رپورٹ کے مطابق یہ 35 پنکچر پورے پاکستان میں لگے ہیں، اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ کی ہے کہ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں ووٹس ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تقریباً 15 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. اور اس میں تشویش کی بات یہ ہے کہ جو مارجن آف وکٹری ہے پہلے کینڈیڈیٹ اور سیکنڈ کینڈیڈیٹ، ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد ان 35 حلقوں میں اس مارجن آف وکٹری سے بھی زیادہ ہے. تو یہ کافی تشویش کی بات ہے. میں اس سے پہلے کہ شفقت محمود صاحب کی طرف جاؤں، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب،
یہ پنکچر لگانے کی جو بات آ رہی ہے اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور فیفن کی بھی رپورٹ آ رہی ہے، کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں واقعی اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے؟ دیکھیے جی، میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. الیکشن ہم پالیٹیشین ہیں، ہمیں پتہ ہے الیکشنوں میں دو قسم کی گڑبڑ ہوتی ہے بڑی بات. ایک تو یہ میں امیدوار ہوں، شاہ صاحب امیدوار ہیں، میرا داؤ لگا 5-7 ووٹوں کا، میں نے داؤ لگا دیا، ان کا داؤ لگاتے، لیکن وہ کوئی اتنا افیکٹ نہیں کرتی. دوسری ہوتی ہے کہ وہ جو کوئی خدائی فوجدار قسم کے جناب یا آپ کے کمپیوٹر یا کوئی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، سنتے رہتے ہیں ہمیں یہ لینے. تو اس کے بارے میں کوئی یہ جو 11 مئی کی الیکشن ہے کوئی ہمارے زیر کنٹرول تو تھے نہیں. مطلب اس کی کیئر ٹیکر حکومتیں تھیں جو ذمہ دار تھیں لا اینڈ آرڈر کی اور اس کی، یا الیکشن کمیشن تھا، چیف الیکشن کمشنر تھا یا الیکشن کمیشن تھا، وہ ذمہ دار تھے. اب یہ جو بلکہ شاہ صاحب نے یہ یقیناً میرا خیال ہونا چاہیے، میرا خیال ہے اب 15 لاکھ ریجیکٹڈ ووٹر ہیں، اور یہ کتنے حلقوں کو 15 لاکھ ہیں پورے پاکستان کے ہیں یا کوئی چند کر کے جن میں سے یہ 15 لاکھ ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 15 لاکھ جو ہیں وہ بڑی بڑی بھاری تعداد ہے. مطلب اب دوسرا بھی ان کے پاس یہ ہونا چاہیے ریکارڈ ہے کہ کیا یہ جن جن جگہ پر 15 لاکھ ووٹرز ریجیکٹڈ بیلٹ پیپر گیا ہے، کیا وہاں پر وہاں کے امیدوار جو ہیں رنر سیکنڈ تھرڈ کے، کیا انہوں نے الیکشن پٹیشنز ود ڈاکومنٹس داخل کی ہیں یا نہیں کی؟ اوکے، بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. شفقت محمود صاحب، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب نے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی اٹھایا ہے، اور یقیناً آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا اس گفتگو سے ابھی تک کہ عمران خان صاحب کے دعوے کو یقیناً تقویت تو ملی ہے، لیکن یہ 35 پنکچر صرف پنجاب میں نہیں لگے، یہ شاید پورے پاکستان میں لگے، لیکن یقیناً پنجاب میں کیونکہ حلقے زیادہ تھے تو تعداد وہاں پہ زیادہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیفن کی رپورٹ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی. اور ساتھ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جو رنر اپس ہیں انہوں نے کیا اس پہ کوئی پٹیشنز فائل کی ہیں؟ جی پہلے تو فوراً اس کا جواب دے دوں کہ 64 پٹیشنیں تو پی ٹی آئی نے داخل کی ہیں اور ان پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور 8 مہینے 10 مہینے ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے مئی میں الیکشن ہوا تھا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک کچھ فیصلہ ہی نہیں ہوا. کئی جگہ تو جج ہی نہیں بنائے گئے، ٹریبیونل ہی نہیں بنائے گئے، اور جہاں جہاں ٹریبیونلز کا فیصلہ بھی آیا، مثلا حلقہ 118 میں جہاں ٹریبیونل نے کہا کہ جی یہاں پہ بایو میٹرک کاؤنٹنگ کی جائے، اور وہاں پہ طارق ملک کو فارغ کیا، اس کو دھمکیاں دی، رات کو بیٹھ کے اس بیچارے کی فیملی کو تنگ کیا، اس کو نکال دیا. آج خبر آئی ہے کہ باقی 10,000 امپلائیز جو ہیں نادرا کے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کی تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ نہ کھلے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو پنچر لگائے گئے، یہ پنچر کا لگانے کا طریقہ ایک نہیں تھا. فافن نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اور یہ تو الیکشن کمیشن کے ڈیٹا سے ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرا ووٹس نکلے ہیں جو کہ رجسٹر ہی نہیں ہوئے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اس کا انالیسس کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ہمارے یہ اطلاع بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے کہنے پہ ریٹرننگ آفیسرز نے غلط رزلٹ ڈکلیئر کر دیے، یعنی کہ اس کے اوپر ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے اور اس کے اوپر رزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گیا، اور ابھی تک رجسٹ کیا جا رہا ہے اپلیکیشنز کو جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ کو کھولا جائے اور اس کو چیک کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے قصور میں، اور سمسام صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک حلقے کے جب تھیلے کھلوائے تو کئی تھیلوں میں ردی تھی، کئی تھیلوں میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا، کئی تھیلوں میں وہ جو ووٹر کاؤنٹ کی ہوتی ہے وہ نہیں تھی. اور مجھے اپنے حلقے میں پتا ہے کہ ہمیں تو سفید کاغذوں کے اوپر رزلٹ دیے گئے. یہ تو ساری چیزیں ہوں گی ریکارڈ کی. سادہ سا سوال ہے شفقت محمود صاحب، یہ پنکچر لگائے کس نے اور اس کو کور اپ کون کر رہا ہے اور کیسے کور اپ کیا جا رہا ہے؟ اس کو پنکچر کو لگانے میں جو اس وقت کی حکومتیں تھیں ان کا ضرور ہاتھ ہوگا. وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا جو نیچے والا عملہ، جو ایجوکیشن کے ٹیچرز، باقی اور جوڈیشری کے جو لوگ ریٹرننگ افسرز تھے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آروز نے یہ الیکشن جو ہے اس کو آگے پیچھے کیا. بالکل، لیکن اب تو آپ الیکٹڈ نمائندے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں بھی یہ ریز کر سکتے ہیں. میں اس سوال کا جواب آپ سے لیتا ہوں سمسام بخاری صاحب. نہیں، آپ نے کہا تھا پارلیمنٹ میں، چودھری نثار نے کہا کہ میں کراؤں گا، اس کے بعد سر آروز جو ہیں خود ساری پارٹیز نے ایگری کیا ہے. آروز سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اوپر الیکشن کمیشن پہ ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے کہا ججوں کو آپ ریٹرننگ آفیسرز لگائیں. سیکشن 6 میں کوالیفیکیشن میں جج لگائے ہی نہیں جا سکتے ریٹرننگ آفیسر. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وہ تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے نا جی.
دو چیزیں ہیں جس حلقے کا یہ ذکر فرما رہے ہیں شفقت محمود صاحب، میں اسی کی بات کرنا چاہتا تھا. وہ ہمارے دوست ہیں لیبر ونگ کے چودھری منظور صاحب. چودھری منظور کا حلقہ ہے NA 137. اب سچی بات یہ ہے کہ وہ کر کے انہوں نے مارجن اتنے بڑھا دیے کہ ہمارا تو دل ہی نہیں کیا کہ اس کو کنٹیسٹ کریں. لیکن شکر ہے کہ وہ اتنا وقت تھا، کیونکہ کوئی بھی آج بھی کرنا چاہتا ہے تو 10 مئی تک اس کے پاس ڈیٹ ہے، 1 سال کے بعد نہیں کر سکتا. تو وہ اگر کسی کو کرنا چاہتا ہے، مثلا ہم نے ابھی جا کے ہم کر رہے ہیں، ہم نے پہلے نہیں کیا تھا. چودھری منظور کے حلقوں میں اعتزاز احسن صاحب نے انیشیٹو لیا NA 137 قصور میں، اور انہوں نے کیا، اور چوئی صاحب نے کسی طریقے ہمت کر کے ججمنٹ ایک لے لی جس میں بیگ کھلوائے گئے. 12 بیگز جو ہیں، یہ آپ کے لیے بھی آپ اس کو چیک کریں گے، 12 بیگز میں ردی نکلی ہے، اور وہاں پہ کاسٹنگ جو ہے وہ کچھ 70 80 90% ہوئی ہے. اور وہی ہے چودھری منظور کے ووٹ 5 6 7، اور جو نون لیگ کے وہاں سے جیتنے والے ہیں وہ تو ہزاروں میں ہوں گے، ظاہر ہے جب ایک کے 5 5 6 6 7 ہے. لیکن یہ ایک حلقہ ہے. دوسری میں عرض یہ کروں، ایک چیز جس پہ شفقت محمود صاحب بھی اتفاق کریں گے، میں بھی عرض کر رہا ہوں، فافن بھی کرے گا، کوئی بھی سین آدمی غیر جانبدار کرے گا، ذرا ان بیگوں کو کھلوا کے یہ تو دیکھ لیں کتنے بیلٹ سوال یہاں پہ مجھے یہ سوال ایک منٹ سن لیں کہ بیلٹ پیپرز کے بیک پہ کتنے بیلٹ پیپر پہ نشان ہے جو مینڈیٹری ہے، جن پہ ہے ہی نہیں وہ تو پرچی ہے بھائی، وہ پرچیاں گنی میں، یہ پرچیاں بھی نہیں گنی انہوں نے تو وہ دے دی. دوسرا میں ایک اور چیز کہوں آپ سے کہ وہ سٹیمپ جو ہے وہ کیوں نہیں ہے ان پہ. آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے حلقے میں 7 یا 8 سیکنڈ میں ایک ووٹ کی گنتی آتی ہے کہ اتنے میں پڑا ہو. میں خود ووٹ ڈالنے گیا، ظاہر ہے کینڈیڈیٹ جاتا ہے تو لائن میں نہیں لگنا پڑتا، تھوڑا ہو جائے، مجھے 6 یا 7 منٹ لگے ہوں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے. یہ 7 سیکنڈ اور 13 سیکنڈ میں ایک ووٹ کیسے کاسٹ کے بھی حلقے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ یہ بڑے آرام سے آپ ووٹنگ بڑے آرام سے ہوتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشنز پہ سوالات تو اٹھا رہی ہیں، لیکن اب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو اس میں پارلیمنٹری جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو رپورٹ آئی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی، اس سے عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا 35 پنچے کا، اس کو تھوڑی بہت تقویت مل رہی ہے. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، جو شفقت محمود صاحب انہوں نے کہا جی 64 پٹیشنز PTI نے فائل کی ہوئی ہیں، ٹرائیبیونلز کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے. لیکن میرا بنیادی سوال آپ سے، ایک تو وہ آپ کے سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ انہوں نے کیا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں، پاکستان تحریک انصاف بھی بیٹھی ہے. ہمارے پارلیمنٹ کے پاس ایسے انسٹرومنٹس موجود ہیں جن کو استعمال کر کے یہ اس مسئلے کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، اگر ہیں تو کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. پہلے جو میرے سوال کا جواب آپ نے کہا انہوں نے دے دیا، انہوں نے میرے سوال کا پورا جواب نہیں دیا. پٹیشن 64 ہوئی ہیں، 64 سے بھی زیادہ ہوتی رہتی ہیں، ہر الیکشن میں ہوتی ہیں پٹیشنیں ہوتی ہیں، دھڑ دھڑ. ہم کچہری میں بیٹھے ہیں، ہمارے ذریعے ہی ہوتی ہے. مطلب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا، جو میرا سوال تھا، اور میں ابھی شاہ صاحب سے بات یہ کر رہا تھا کہ اس میں جو 15 لاکھ ریجیکٹڈ ووٹس کے ہیں، مطلب ان 64 میں آپ وہ نہیں بتا سکیں گے، جو ان کو فکر نہیں، اگر ہے تو بتا بھی دیں کہ ان 64 پٹیشنز میں وہ پٹیشن کتنی ہیں جن میں یہ پٹیشنر نے سٹینڈ لیا ہے، اور چھوٹے موٹے بے شمار لیتے ہیں وکیل. مطلب بڑا یہ ہے کہ اس میں اتنے ریجیکٹڈ ووٹ میرے اپنا اس میں حلقے میں، میری کانسٹیٹوئنسی میں جو ریجیکٹڈ تھے، جن پہ مور نہیں تھی، مثلا مطلب جس بیلٹ پیپر کے پیچھے مور نہ لگی ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس بیلٹ پیپر کو بیلٹ پیپر نہیں کہہ سکتی. ایک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی NA 19 جس میں 1304 مارجن آف وکٹری تھا اور 7882 ریجیکٹڈ ووٹ تھے. اس پہ کچھ پولنگ اسٹیشن پہ ری پولنگ ہوئی اور ایوب دیکھیں ہوئی نا کینڈیڈیٹ جو رنر اپ تھا وہ جیت گیا. اب ری پولنگ ہوئی نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو نیکڈ جو وائلیشنز ہے نا وہ قانون برداشت نہیں کرتا. یہ جو 12 بیگز میں ردی نکلی ہے، اس وائلیشن کا نام کیا ہوگا؟ کون سی؟ یہ میں نے حلقے کا نمبر نہیں، آپ نے وکیل کا نام بلکہ دے دیا ہے، وکیل کا نام NA 137 کا ہے. دیکھیں نا، اب وہ اگر ردی نکلی ہے اس کے ٹریبیونل کے سامنے
اور ٹریبیونل کا جو پریزائڈنگ افسر ہے جج آف دی کورٹ ہے، جج آف دا ہائی کورٹ ہے. اس میں تو ہم نے پرچے کے آرڈر آر او کے خلاف لے لینے ہیں. سر سارے وہاں پہ بات ہوئی نا پھر لے لینے ہیں نا. بات آگے لے کے چلتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. سمسام بخاری صاحب، آپ کی پارٹی اب اس پہ کیا کر رہی ہے؟ جو ہمارے پاس لیگل انسٹرومنٹس موجود ہیں، پارلیمنٹری انسٹرومنٹس موجود ہیں، یا ہم صرف اسی طرح بات چیت کرتے رہیں گے؟ ہماری پارٹی کا پکا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں کرنی جس سے سسٹم ڈیریل ہو. یعنی کہ معاہدہ ہوا ہے کہ اگلی ہوگی، باری تھوڑی ہے تو اگلی باری ساڈی ہے. معاہدہ اگلی باری کس کی ہونی ہے؟ دعا کریں اس ملک کی باری رہے. یہ جس طرح یہ طالبان کا ایشو ہینڈل کر رہے ہیں نا، یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. باریوں کو چھوڑیں آپ، یہ ملک رہے گا تو باریاں لگیں گی. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ کہ ہم عدالت کے پاس جائیں گے. یہ پارٹی کا فیصلہ ہو. بالکل جی. پاسٹ پریکٹسز میں یہ ہوتا ہے، پاسٹ پریکٹسز میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں، آپ اگلا الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی تاریخ نکلتی ہے. ابھی شفقت صاحب نے کہا کہ وہاں پہ جج نہیں بٹھائے گئے، ٹریبیونل اصغر خان کیس. اصغر خان کیس کا کیا ہوا؟ کہاں جائیں گے آپ یار؟ آپ نے 12 اکتوبر، یہ جو 12 اکتوبر اور 3 نومبر، ایک بات مجھے کہہ لینے دیں، 12 اکتوبر اور 3 نومبر کا جو فرق ہے کیس، اس سے بڑی ہپوکریسی کوئی ہو نہیں ہے. ہپوکریسی چلتی آ رہی ہے. جی شفقت محمود صاحب، آپ کے پاس انسٹرومنٹس بھی موجود ہیں پارلیمنٹری اور جوڈیشل، تو وہ آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ یا آپ نے سسٹم میں پورا فیتھ لوز کر لیا اور نیا پاکستان کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو کے رہ گیا ہے؟ یا آپ نے بھی باری سسٹم جو لگا ہوا ہے اس پہ آپ کا بھی اعتماد ہے؟ نہیں، ہمارا کسی باری ٹائپ سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ایکچولی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. ہم نے کوشش کی پارلیمنٹ میں، ہم نے 4 حلقوں کا کہا. پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایک ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. شفقت صاحب، پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. میری عرض سن لینا. نہیں، میری عرض سن لیں. پارلیمنٹ میں جب یہ ہم نے کہا کہ 4 حلقے اٹھائے جائیں، چودھری نثار نے کہا کہ 10 کر لیں، پارلیمنٹری کمیٹی بنائے گی. اس پارلیمنٹری کمیٹی کا میں بھی ممبر تھا. وہاں پہ یہ ایشو انڈر ڈسکشن ہوا، لیگل اوپینین لی گئی. جب لیگل اوپینین لی گئی تو یہ کہا گیا کہ جناب یہ معاملہ صرف الیکشن کمیشن اور ٹریبیونل حل کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے پاس جو موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کی چھان بین کرنے کا پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کے بعد ہم ٹریبیونلز کے پاس گئے. میں نے جیسے کہا کہ 64 پٹیشنیں جو ہیں ٹریبیونلز میں داخل ہوئی، اور اس کے اندر ایک پٹیشن کے اندر یہ حکم ہوا کہ حلقہ NA 118 جو لاہور کا ہے وہاں پہ بایو میٹرک کاؤنٹنگ ہو. اس کے بعد سے آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جس نے کہا کہ میں بایو میٹرک کاؤنٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوں اس کو نکال دیا گیا. شاہ صاحب، مدثر رضوی صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، پرویز مشرف کے حوالے سے ہم نے آپ کو کچھ اطلاعات دی کہ عدالت نے ان کو 11 مارچ کو طلب تو کیا ہے، لیکن اس کے بعد کی کیا بات چیت ہے اور سعودی مہمان جو آئے تھے وہ کیا کہہ کے گئے ہیں وزیر اعظم کو، اور ساتھ ساتھ الیکشن کے حوالے سے بہت اہم رپورٹ آئی ہے جس سے عمران خان کے پنکچرز والے دعوے کو کچھ تقویت مل رہی ہے. لیکن یہ رپورٹس شاید اگلے الیکشن تک، ہمارے پینلسٹ کا بھی یہی کہنا ہے، ڈفرینٹ سسٹمز ہیں اس میں چلتی رہیں گی اور اگلا الیکشن اسی طرح سے ہوگا جیسے پہلے ہوتے آئے. نیا پاکستان کا خواب ابھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.